الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ برادران محترم و برادران عزیز، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کی ایک خاص نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تمام انسانیت کی بھلائی وجود میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایسا ہوا کہ جس سے انسانیت وجود میں آئی اور انسانیت کی بھلائی وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الملائکہ اور امام الکل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کو وہ عزتیں اور وہ بلندیاں عطا کی کہ جس پر انسان تو کیا فرشتے بھی عشش کر اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی رشک کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کو بدلنا چاہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اب دنیا کا نقشہ بدلے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا، انسان اپنی انسانیت کو سمجھے گا اور برائی کا خاتمہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا انصاف کو قائم کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا۔ ساری چیزیں، بہار کا موسم کھل رہا ہے، ساری چیزیں مسکرا رہی ہیں۔ حضرت آمینہ، بی بی آمینہ آپ کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مجھے بڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، میں حمل سے ہوں، اور یہ حمل بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو انہیں ماں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں تھا کہ تکلیف ہوتی کیا ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی ہوا کا ایک جھونکا آتا اور درخت میرے آگے ایسے ہو جاتے جیسے ادباً وہ جھک رہے ہوں۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں زمزم کے کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی تو وہ پانی جو کنویں کے نیچے ہوتا، نیچے تہ میں ہوتا، وہ مجھے دیکھتا تو وہ اوپر مڈیر پر آ جاتا اور میں پانی کو بڑی آسانی سے لے لیتی۔ جب میں پانی لے کر جانے لگتی تو وہ جو پانی ہوتا وہ پھر واپس دہ میں چلے جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے پکڑ کر روک لیتی، کہتی آمینہ تجھے یہاں سے جانا نہیں ہے،
تجھے یہیں پر رکنا ہے، جب تک ہم پانی نہ بھر لیں تجھے یہیں پر کھڑے رہنا ہے، تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم بھی زمزم کا پانی آسانی سے مل جاتا ہے، ہم آسانی سے پانی بھر لیتے ہیں۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے دھوپ میں کسی کام کی ضرورت پیش آتی، مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو ایک بادل کا ٹکڑا وہ میرے اوپر آ کر سایہ کرتا تھا۔ تو یہ درختوں کا میرے آگے جھک جانا اور پانی کا اوپر آ جانا اور بادلوں کا سایہ کرنا، یہ انوکھی انوکھی باتیں تھی جو میرے ساتھ یہ پیش آیا کرتی تھی۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جب قریب آیا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکا۔ تورات میں یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہوں گے، جب نبی آخر الزماں کی پیدائش کا وقت آ جائے گا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا۔ تو یہودی ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کب وہ آسمان پر سرخ ستارہ چمکے اور ہم اس کو دیکھیں، ہمیشہ اس کے دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ سرخ ستارہ چمک گیا تو یہودیوں میں غلغلہ مچ گیا، ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، وہ فکر مند ہوئے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں۔ تو وہ اپنی یہود کی عورتوں میں وہ یہ معلوم کرنے لگے، وہ یہ تلاش کرنے لگے کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور جس کے حمل کی مدت، جس کے وضع حمل کی مدت ابھی قریب ہے۔ تو انہوں نے اپنی یہودیہ عورتوں میں تلاش کیا، معلوم کیا، انہیں ایسی کوئی عورت نہیں ملی کہ جس کے وضع حمل کی مدت قریب ہو۔ پھر ایک یہودی وہ مکہ مکرمہ آیا اور قریش کے خاندان سے اس نے معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ قبیلہ قریش میں بی بی آمینہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو اس نے شور مچایا، اے لوگوں مجھے معلوم پڑتا ہے کہ اب نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، ایک حضرت اسحاق ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ جو چلا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، اس میں کئی ہزار انبیاء، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ، اس طریقے سے کئی ہزار انبیاء اس سلسلے میں آئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی آخر الزماں جو آئیں گے وہ ہمارے ہی نسل میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے۔ لیکن جب قبیلہ قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے خاندان اور ہماری نسل کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں نبی آخر الزماں پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اس کے بعد بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آخری نبی جو خاتم النبیین کہلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان پر خاتم کر دیا، یعنی مہر لگا دی کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس سلسلے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ ولادت کے بعد میں نے جب آپ کو لیٹایا تو آپ ایسے ہو گئے جیسے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدے کا درس دیا کہ ایک واحد ذات ہے کہ اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے وہ قریب آ رہے ہوں۔ کسریٰ بادشاہ محل کے اس کے 14 کنگرے گر گئے اور آتش فرشتوں کی کئی ہزار سال سے ایک آنکھ چل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اچانک وہ آنکھ بجھ گئی۔ کسریٰ کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں، ان اونٹوں کے آگے گھوڑے ہیں، وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل کر جزیرے عرب سے باہر بھگا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر دو۔ اس تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ عرب کے اندر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ باقی لوگوں کو جزیرے عرب سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اب آپ سے لے کر 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہے گی، پھر یہ بادشاہتیں ان کے پاس چلی جائے گی۔ تو وہ کسریٰ
کا بادشاہ بڑا مطمئن ہو گیا. 14 بادشاہتیں ختم ہونے میں بڑا وقت لگے گا, بڑی دیر لگے گی, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد جو بھی بادشاہ آتا وہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں آتا اور مرتا رہا, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ 14 بادشاہتیں مکمل ہو گئی اور کسریٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. کسریٰ کا تاج و تخت مسلمانوں کے قبضے میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ نے بتایا تھا سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ کسریٰ فتح ہوا اور اس کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے, اس کا بادشاہ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور ایک پٹکا ہوتا تھا, وہ پٹکا ان کے کمر میں باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی اور جس نے تعبیر دی تھی کہ 14 بادشاہتیں مکمل ہونے کے بعد تم سے یہ بادشاہتیں ختم ہو کر ان کے پاس چلی جائے گی, کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی وہ پورا کا پورا نست و نابود ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی طرح سے 50 دن پہلے ہاتھی والا واقعہ پیش آیا. ایک ابرہہ نامی اس نے یمن کی حکومت میں ایک گرجا گھر بنایا. وہ دیکھتا کہ کعبۃ اللہ وہ اس کی اتنی اہمیت کہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے وہاں پر جاتے ہیں, تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے یمن میں ایک ایسا گھر بناؤں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو کر اس کنیسے کی طرف متوجہ ہوں. ایک بہت بڑا اس نے گرجا گھر بنایا. لیکن مکہ کو جب پتہ چلا, مکہ والوں کو پتہ چلا, تو ایک مکہ کا ایک شخص نکلا اور اس گرجا گھر میں گیا اور اس نے پاخانہ کر دیا. جب اس ابرہہ نامی کو یہ پتہ چلا کہ قریش کے لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں, تو اس نے ایک بہت بڑا لاکھوں لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کو تباہ کرنے کا اس نے عزم کر لیا. بڑے بڑے ہاتھی اس میں ہاتھی تھے, تو وہ یہ اپنا لشکر لے کر چلا کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ کو بجا دے گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پاور اور کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے کام لینا چاہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی کام لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا, تم نے ان ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ ہم نے ان کے مکر کو کیسے ناکام کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے ہم نے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ کنکر کی پتھریاں اوپر سے پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف ماکول, گویا ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو, یعنی پاخانہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایک چونچ میں لے کر آئی اور 2 اپنے پاؤں میں لے کر آئی, اور جس پر وہ کنکری پڑی وہ گویا ایسے آئٹم بم کی طرح وہ پورے تباہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ تمام واقعات پیش آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے, اب حالات بدلیں گے, اب انقلاب آئے گا. 23 سال کے اس قلیل عرصے میں عقل حیران ہے کہ 23 سال کے اس قلیل عرصے میں وہ کیا انقلاب آیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے وہ انسانیت سیکھی اور وہ اخلاق عظیمہ سیکھے کہ جس کی آج پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہر ایک نے حصہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں احسان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں خربوں نعمتیں انسانوں پر برس رہی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اتنی نعمتیں کہ انسان اگر گننا چاہے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا, لیکن حضور کو دنیا میں بھیج کر انسانوں پر احسان جتلایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, کہ اللہ نے مسلمانوں پر, اللہ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, جو ان کے سامنے
اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کی ظاہری اور باطنی گندگیوں کی صفائی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ورنہ حضور کی پیدائش سے پہلے، حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا سخت ترین گمراہی میں، کفر و شرک اور ہر طرح کی بربادی میں مبتلا تھی۔ ایسی کوئی برائی نہیں تھی اس زمانے میں، اس دور میں، جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوری دنیا میں ہنگامہ تھا، پوری دنیا میں جاہلیت تھی، اور وہ عرب لوگ ان کے اندر اتنی جہالت تھی، اتنی جہالت تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ جس برائی کو زور سے منسوب کیا جائے۔ ان کے اندر بت پرستی تھی، بے حیائی تھی، اسی طریقے سے ظلم و زیادتی تھی، شراب اور نشہ ان کے اندر اتنا عام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہر ایک چیز کی تعلیم دی اور بت پرستی کو ختم کیا۔ جو ان کے اندر بے حیائی تھی، برہنہ ہونا ان کے لیے عام تھا، اس برہنہ ہونے کو ختم کر دیا۔ ظلم و زیادتی اتنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی کو ختم کر دیا۔ شراب اور نشہ اتنا عام تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں جب شراب کی حرمت آئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، جو 23 سال کے قلیل عرصے میں وہ ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ختم نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ختم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام ہے اور عام ہوتی رہے گی، بس یہ ہے حضور کے دامن کو اگر تھامنا ہے تو حضور کی تعلیم کو پکڑنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، آپ کے کیا اخلاق تھے، آپ کے اخلاق عظیمہ کے بارے میں پتہ کریں، آپ کی انسانیت کیا تھی۔ آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے جا کر تحقیق کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا اور امت کو کیا سرمایہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیا احسان ہیں۔ لوگ اگر ریسرچ کریں گے انہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر، انسانوں پر، عام انسانوں پر اتنے احسان ہیں کہ اس احسان کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برابر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بتایا ہے کہ مومنوں، تمہارے لیے حضور کی محبت ایسی ہونا چاہیے کہ جس طرح تمہیں اپنی جان زیادہ عزیز ہوتی ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہمارے لیے حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہماری محبت